بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم پڑھیں گے عقائد سے ریلیٹڈ، یہ ہماری کتاب اسٹارٹ ہونے جا رہی ہے۔ اس میں عقیدے سے ریلیٹڈ سارے چیپٹرز ہوں گے، پڑھایا جائے گا اسی بارے میں کہ ایک انسان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، کس چیز کو ہم مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں، کیسے مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں، کیا چیز ہے، کیسی ہے، کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے اب اس کتاب کے ذریعے۔ پہلا چیپٹر جو اسٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پر، اس کا نام ہے دنیا کا مالک۔ اب اس میں جو باتیں بتائی جائیں گی ان کو سمجھنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، میں یہ نہیں جانتا تھا، اب جان لیا، یا جانتا تھا اس طریقے سے جانتا تھا، جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں جانتا تھا۔ یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کی ہر چیز عدلتی بدلتی رہتی ہے، یعنی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ دنیا کی جو بھی چیز ہے ایک جیسی ہمیشہ نہیں رہتی، بدلتی رہتی ہے، یہیں پہ یہ بتا رہے ہیں۔ اور کبھی نہ کبھی فنا ہو جائے گی، ہمیشہ نہیں رہنا ہے دنیا کی ہر چیز کو، کبھی نہ کبھی اس کا اینڈ ضرور ہونا ہے، ختم ہو جائے گی۔ بھائی صاحب، ایک انسان دنیا میں آیا، پیدا ہوا، چھوٹا تھا، بڑا ہوا، بدلتا رہتا ہے نا۔ چھوٹا تھا نا پہلے، پھر بڑا ہوا، اس کی عمر بڑھتی گئی، تبدیل ہوتا رہا، فنا بھی ہو جاتا ہے، یعنی انتقال ہو جاتا ہے، تو انسان بھی ختم ہو گیا۔ ساری چیزوں کو لے لیجئے، کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی، سب فنا ہو جاتی۔ فرما رہے ہیں کسی نہ کسی وقت وہ پیدا ہوئی ہے تو ضرور ان سب چیزوں کا کوئی پیدا اور ناپید کرنے والا ہے۔ ناپید یعنی ختم کرنے والا ہے۔ کسی نہ کسی وقت وہ پیدا ہوئی ہے تو ان سب چیزوں کا ضرور کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے اور ناپید کرنے والا بھی ہے۔ بھائی صاحب، جب دنیا میں ہر چیز بنی ہے، انسان پیدا ہوا ہے، سب چیز جو مخلوق پیدا ہوئی ہے، اپنے آپ تو نہیں ہو جائے گی نا، پیدا کرنے والا ہے ان سب کا، بنانے والا، اور نہ پیدا کرنے والا یعنی ختم کرنے والا بھی ہے۔ کون ہے؟ اس کا نام پاک اللہ ہے۔ کون ہے؟ اس کا نام پاک اللہ ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو دنیا کی ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، یعنی بناتا ہے، اور ختم بھی وہی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہے عقیدہ، اللہ پاک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ وہی تمام جہان کا بنانے والا ہے، اسی نے تمام جہان بنائے۔ دنیا بھر کی ہر چیز، دنیا سے باہر کی ہر چیز، جو بھی چیز ہے وہ سب کی سب اللہ پاک نے بنائی ہے۔ بتا رہے ہیں کہ آسمان، زمین، چاند، تارے، آدمی، جانور اور جتنی چیزیں ہیں سب کو اسی نے پیدا کیا، اللہ پاک نے۔ آسمان کو اللہ پاک نے بنایا، زمین کو اللہ پاک نے بنایا، چاند تارے اللہ پاک نے بنائے، آدمی، جانور اور جتنی چیزیں سب اللہ پاک نے بنائی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ وہی پالتا ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہی ہم لوگ کو پالتا ہے۔ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں، جو کچھ ہمیں مل رہا ہے، وہ سب اسی کے دینے سے مل رہا ہے، یعنی ہم صرف اور صرف اسی کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے۔ روزی دینا یعنی کھانے پینے کا سامان دینا، جلانا یعنی زندہ کرنا، مارنا یعنی جب موت آ گئی، موت تو سب کو آنی ہے، سب اس کے اختیار میں ہے۔ یعنی ہمیں کھانا پینے کو جو مل رہا ہے وہ ہمیں اپنے سے کچھ نہیں، سب اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ یعنی وہی ہمیں دیتا ہے تو ہمیں کھانے کو ملتا ہے، وہ نہ دے تو ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ وہ ہمیں زندگی دے رہا ہے تو ہم زندہ ہیں، وہ زندگی نہیں دے گا تو ہم کیوں جئیں گے؟
وہ ہمیں موت دے گا تب ہم مریں گے نا، ہم بغیر اس کے موت دیے نہیں مر سکتے نا۔ یعنی یہ سب چیزیں اللہ پاک کے اختیار میں ہیں، وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے، اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا، یعنی اس کے حکم میں کوئی دخل نہیں کر سکتا۔ وہ مالک ہے، سب کا مالک ہے اللہ پاک، جو چاہے کرے، کوئی نہیں روکنے والا۔ اللہ پاک بھائی سب کو اس نے بنایا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جو چاہے کرے، سب کا مالک ہے نا۔ اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا، یعنی کوئی دخل نہیں کر سکتا۔ صرف حکم ہے تو اللہ کا حکم ہے، کوئی اور دوسرا دخل کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے ایک عقیدہ۔ وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے اور ہر عیب و نقصان اور برائی سے پاک ہے۔ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، ہر چیز کا جو بھی کمال ہے، خوبیاں ہیں، سب کا جامع ہے اللہ پاک، اور ہر عیب و نقصان اور برائی سے پاک ہے۔ کوئی عیب، کوئی نقصان، کوئی برائی نہیں ہے، پاک ہے اللہ پاک۔ وہ ظاہر اور چھپی چیز کو جانتا ہے۔ جو چیز ظاہر ہے اللہ پاک سب کو جانتا ہے، چھپی بھی ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے۔ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، سب چیزوں کا جاننے والا ہے، جو انسان کو دکھ بھی نہیں سکتی، سوچ بھی نہیں سکتا انسان۔ سب زمینوں کے نیچے، آسمانوں کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کو اللہ پاک جانتا ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس کی تمام صفات، خوبیاں، یعنی خوبیاں، صفات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبیاں۔ اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس کی تمام صفات، خوبیاں بھی ہمیشہ سے ہیں، جہاں کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ جو بھی چیزیں ہیں سب کو اللہ پاک نے بنایا ہے۔ ہم سب اس کے بندے ہیں، ہم سب اللہ پاک کے بندے ہیں۔ وہ ہم پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان، رحم فرمانے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے ہم پر، ماں باپ سے زیادہ مہربان۔ سوچ لیجیے ایک ماں باپ اپنے بچے کے لیے کیا کیا کر جاتے ہیں، کچھ ہو جائے تو کتنا تڑپ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک تو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، ہم اس کی معافی مانگیں گے تو اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً اللہ پاک سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، اللہ پاک کی پکڑ نہایت سخت ہے۔ وہ پکڑ سکتا ہے، ہماری کوئی غلطی ہو گئی، ہم نے توبہ نہیں کری تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اسی لیے اللہ پاک سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ بے اس کے چھوڑے چھوٹ نہیں سکتا، کوئی بھی اس کے چھوڑے بغیر نہیں چھوٹ سکتا۔ عزت ذلت اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ عزت بھی اللہ پاک ہی دینے والا ہے، انسان اپنے آپ نہیں کما سکتا، اللہ پاک جب تک نہیں دے، جب تک اللہ پاک نہیں چاہے گا عزت نہیں مل سکتی، اور جب تک اللہ پاک نہیں چاہے گا تو کوئی ذلیل بھی نہیں ہو سکتا، کسی کو ذلت نہیں مل سکتی۔ عزت ذلت اس کے اختیار میں ہے نا، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے۔ اگر امیر کرے تو وہ اللہ پاک کی مرضی ہے، جسے چاہے امیر کرے، اور جسے چاہے فقیر کرے، غریبی دے، یہ سب اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ جو کچھ کرتا ہے حکمت ہے، انصاف ہے، کسی کے اوپر نہ ظلم ہے، زیادتی نہیں ہے، حکمت ہے، یہ انصاف ہے۔ اللہ پاک کے کسی کام میں کمی نہیں، کوئی نکال بھی نہیں سکتا۔ وہ اللہ پاک ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، تو جو بھی وہ کر رہا ہے یہ انصاف ہے، حکمت ہے، صحیح ہے۔ مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا،
کافروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا، یعنی مسلمان جو اللہ پاک پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پاک کو مانتے ہیں، ان کو جنت عطا فرمائے گا، اور کافروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا۔ کافر کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ پاک کا سرے سے انکار کرتے ہیں، اللہ پاک کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کافر ہو جاتا ہے، تو کافروں کو دوزخ میں عذاب کرے گا وہ کافر، یعنی جو اللہ پاک کو نہیں مانتے، کافر ان کو بولتے ہیں، اللہ پاک کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کا ہر کام حکمت ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ پاک کا جتنے بھی کام ہیں، جو بھی ہے، سارے کام حکمت ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کے ہر کام حکمت ہے۔ اس کی نعمتیں، اس کے احسان بے انتہا ہیں، بے انتہا، کوئی انتہا ہی نہیں ہے، انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ پاک ہی مستحق ہے کہ ہر انسان، ہر بندہ اس کی عبادت کرے، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو یہ اللہ پاک کو ناپسند بھی ہے، اور انسان کافر ہو جاتا ہے، یعنی اللہ پاک کو نہ ماننے والا، اللہ پاک کا انکار کرنے والا، اللہ پاک کی ناشکری کرنے والا ہو جاتا ہے، کیونکہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ پاک ہے نا، وہی مستحق ہے۔ اللہ تعالی حی و قدیر، سمیع و بصیر، متکلم، علیم، مرید ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ، نہ بیٹا، نہ اس کی کوئی بیوی، نہ رشتہ دار، سب سے بے نیاز ہے۔ اللہ پاک کو کوئی باپ نہیں ہے، اللہ پاک ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ رشتہ دار، وہ اکیلا ہے۔ جو یہ سب مانے اللہ پاک کے لیے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ سب عقیدے کی باتیں ہیں، انسان کیا عقیدہ رکھتا ہے کیا نہیں، تو یہ سب چیزیں جاننا ضروری ہے۔ تو جو یہ کلاس اب روزانہ اسٹارٹ ہوگی عقیدے سے ریلیٹڈ، اس میں آپ کو بتایا جائے گا، تو اس کو آپ کو ضرور سننا ہے، اور جو سمجھ میں نہیں آئے وہ آپ کمنٹ میں پوچھیں، اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں تاکہ ان کا بھی عقیدہ درست ہو جائے۔ آج کی کلاس یہیں پر ہوتی ہے، اب نیکسٹ ڈے سیکنڈ چیپٹر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔